الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے یہ ساری کائنات بنائی اور اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے وجود کی ضروریات اللہ جل شانہ نے خود پوری فرمائی ہیں۔ سورج گرمی روشنی، چاند کی رات کو چاندنی، بادلوں کے ذریعے پانی، سمندروں کے ذریعے تجارت، زمین میں غلے کا پیدا ہونا، پھولوں پھلوں سبزیوں دالوں درختوں کے ذریعے پھلوں کا آنا، اور پھر لکڑ کا ایک نظام، ہواؤں کا ترتیب، زمین کے اندر خزانے پٹرول گیس اور جتنے، تو یہ ساری انسانی ضروریات اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ لیا اور خود کر رہے ہیں۔ اسے کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کسی چیز کو اللہ جل شانہ ایک اسباب بناتے ہیں کہ زمین کے چھپے ہوئے خزانے انسان کو ایسے ترتیب سکھا دی جاتی ہے کہ انسان اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ انسان بنا نہیں سکتا، انسان سونا چاندی بنا نہیں سکتا۔ اللہ نے جو چھپے خزانے رکھے ہیں، ایک ترتیب ہے، ایک وقت ہوتا ہے ان کے نکلنے کا، اس وقت میں نکلتے ہیں۔ اب کچھ ایسے معدنیات ہے جیسے گیس ہوگی، یورینیم ہو گیا، کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت کی ضرورت تھی، پہلے نہیں تھی۔ اس طرح آگے زمانے میں شاید کچھ اور چیزیں نکل آئیں جن کو ہم نہیں جانتے، ہماری نگاہوں سے چھپی ہیں، ہمارے سسٹم سے بھی چھپی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اور بھی کتنی ایسے نظام رکھے ہیں، تو یہ سارا نظام میرے اللہ خود کر رہے ہیں، خود چلا رہے ہیں، اور اسے کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں، کسی مخلوق کی کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح انسان کی دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ نے فکر کی ہے۔ دنیا کا نظام اللہ نے پیدا کیا اور دنیا کے نظام کو اپنے ذمہ لے لیا، اور آخرت کی راستہ دکھا کے سارے اسباب بتا دیے اور بندے پہ چھوڑ دیا، دیکھو پروانہ ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے۔ اگر اللہ آخرت کا بھی ایسا کرتے پھر تو کوئی جہنم میں نہ جاتا، لیکن اللہ نے دنیا کا رزق، شکل و صورت، مقدر، ترتیب، ذہانت، اولاد، یہ ساری چیز، جس کی اولاد نہیں ہے جتنی مرضی شادیاں کر لیں نہیں ہوگی، اللہ نے نہیں لکھی، جو مرضی طریقہ استعمال کر لیں، ایک اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور رحمان ہے وہ ایسا کہ جو اس کی بغاوت کرتا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنا دیا، آخرت کے لیے رستہ دکھا دیا، اپنے نبی بھیج دیے، انہیں طریقہ امت کو سکھا دیا کہ بھی آخرت ایسے بنانی ہے۔ اور اب جب تم اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے کے مطابق مان لو گے تو اللہ تمہاری دنیا کو حسین بنا دے گا، امن والا بنا دے گا، تمہیں سکون دے دے گا، اور تمہاری موت کے بعد سے قبر، حشر اور جنت تک کا سفر اللہ آسان، بابرکت اور کامیابی اور کامرانی والا بنا دے گا۔ آسان سا بڑا ایک فارمولہ ہے، ترتیب ہے۔ کوئی آدمی کسی نے یہاں سے جانا ہے لاہور، تو لاہور والی روڈ پہ جائے گا تو لاہور پہنچے گا، پشاور والی روڈ پہ چڑھ جائے تو لاہور سے دور ہی جاتا رہے گا۔ یہ جو رستے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام، صراط المستقیم، سیدھے رستے کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے اپنی طرف کامیابی کی طرف، جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف، انسان کی کامیابی کی طرف جو ترتیب بھیجی ہے وہ ہے کہ میرے نبیوں کے بھیجے ہوئے طریقے پہ آؤ گے تو میری رضا کو پالو گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم اس طریقے پہ نہیں آؤ گے تو تم دور ہی جاتے رہو گے، تمہاری دنیا بھی تنگ ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مالی بہتات ہے، بھی تاشا ہے، لیکن گھر میں امن سکون نہیں ہے، اور اتنے عجیب سے فتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیوں۔
اللہ نے دنیا کا ترتیب اپنے ذمہ لیا، وہ دے رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے سکون، امن، چین، سکھ، آدمی کی خوشیاں جو ہے نا اندر بسنے والی چیزیں اپنے ساتھ وابستہ کی ہیں، اپنے نبی کے طریقوں کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ میں آپ یقین مانیں، اب لوگوں سے واسطہ ہے ہر اعتبار سے، تو بڑے بڑے ایسے غریب گھرانے بھی دیکھے کہ اگر صبح ہے تو رات کا بندوبست نہیں ہے ان کے پاس نا، تو شاید سال میں ایک جوڑا بھی ان کا بنانا مشکل ہے، جو پچھلے ہیں دھو کے گزارا بھی کرتے ہیں، بچے ہیں تو ان کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی سامان نہیں ہے، تو اور بھی ایسا، تو لیکن ان لوگوں سے جب میل جول، الحمدللہ ملاقات، ان کی ترتیب اعمال اور ان کا اللہ سے تعلق، ان کی کیفیت دیکھی نا تو رش کر اٹھے، مزہ آ گیا جی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق دیکھ کے، رسول اللہ کی محبت دیکھ کے آپ یقین مانیں کہ کچھ کہیں ایک نہیں کئی فیملیز سے الحمدللہ اب ذکر اذکار کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، تو ذکر کی برکت، اللہ کے تعلق کی برکت، کہ اتنی پریشانیاں، اتنی بیماریاں، اتنی تکلیفیں ہیں کہ زبان میں شکوہ نام کی تو بات دور تک ہی نہیں، دور دور تک بھی نہیں کہ شکوہ کا۔ ایک بیوی ہیں تو وہ ان کا ساس ہے، اس کو فالج ہے، خامد تھا، سسر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اس کا بھی آپریٹ تھا، اپنی اس کی ایک بچی آپاش سی ہے، اور گھر کے مالی حالات ویسے بھی خراب اور پھر اس خرچے میں اور زیادہ خراب، تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اہلیہ ہمارا ایک ترتیب ہے نا سب کو ٹچ کرنے کی، تو اگر وہ 10 الفاظ استعمال کرتی ہے 10 میں 7 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، ان کی اس باتوں سے بات ہو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا غم نہیں جو اس کو نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی جو اس کو نہیں ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ نہ ذکر چھوٹتا ہے، نہ نمازیں لیٹ ہوتی ہیں، نہ تلاوت چھوٹتا ہے، محلے کے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، اور اپنے گھر میں بھی ذکر کا انتظام، اور لوگوں کے گھر میں بھی جا کے ذکر کا انتظام، اور ظاہری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں 4 پیسے آ جائیں گے تو خوشحالی ہے، آپ 4 پیسے کہتے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، اتنا مال ہے، اور ایسی خجل خرابی ہے کہ ان کا وبال، مال ان کے لیے وبال بن گیا۔ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں، تو اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے نا، یعنی بعض ایسی فیملی دیکھی ہے کہ ان کی ایک دن کی کئی کروڑ میں پہ ہے، ایک دن کی بات کر رہا ہوں، مہینے کی نہیں، اور گھر جو ہے نا وہ دنگل ہے، دنگل لفظ ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرتے، اللہ معاف کرتے۔ ہم نے غلط اینگلز بنا لیے ہیں، ہم نے یہ سمجھا یہ جو پیسے ہیں جس پہ قائد اعظم چھپا ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے، یا تعلقات، یا عہدے، یا کچھ مال، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، اور مہنگی مہنگی گاڑیاں، اور بڑی بڑے مہنگے صوفے، کارپیٹ، پردے، اور یہ اس ساری چیزوں کے اندر شاید بہت کچھ ہے۔ ارے ان کے اندر ہماری ضرورت کی تک تو ہے، لیکن اللہ نے ایک اعلان کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے۔ دوائی ہمارے درد ہے پیٹ میں اور ہم آنکھوں میں دوائی ڈال رہے ہیں، درد ہے کان میں، ناک میں دوائی ڈال رہے ہیں، پاؤں میں درد ہے سر پہ تیل مالش کر رہے ہیں۔ تو بھئی اللہ تو فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے نبی کا، تو اللہ کے نبی کا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ وہی کے 2 ترتیب ہیں، ایک وہی وہ ہے جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور دوسری کوئی نبی بھی کوئی بات کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب عطر پہ اللہ جل شانہ ایک نور اتارتے ہیں، ایک کیفیت اتارتے ہیں، ایک مفہوم اتارتے ہیں، اسے آپ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ یہی وحی کی دوسری قسم ہے۔
حدیث کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے. تو بھئی اب ہمارے لیے اللہ نے راستہ بتا دیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی آسان، سہولت، امن والی، اور تمہاری آخرت قبر امن والی. میری بات میرے نبی نے جو فرمائی ہے وہ سن لو، اس پہ عمل کر لو، میں بنا دوں گا. تو بھی گزارش ہے کہ ایک ترتیب اپنی زندگی کی بنا لیں. جب دیکھیں حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، نہ گھر کے، نہ باہر کے، نہ ترتیب کے، سمجھ لیں اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے. اب اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کریں گے اللہ حالات اچھے بنا دیں گے. اللہ گورنمنٹ جب کسی کی مخالف ہوتی ہے تو کہاں ڈالتی ہے؟ جیل میں. اور جب گورنمنٹ سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ وی آئی پی بنا دیتی ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں تو زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، زندگیاں مفلوج ہو جاتی ہیں، زندگیاں پریشان کن ہو جاتی ہیں. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. دیکھیں ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا، حسن بنا، اور ہماری آخرت بھی بنا، دونوں کو خوبصورت اور اعلیٰ اور اچھا بنا دے. تو یہ تب بنے گی جب اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم والے مبارک اعمال پہ کریں گے، تو تب ہی یہ امن آئے گا. اس کے بغیر کوئی بھی طریقہ نہیں کہ آدمی کو کوئی سہولت مل جائے، کوئی امن آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری گزارش ہے، روز لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، روز واسطہ پڑتا ہے، رات 12 بج جاتے ہیں، لوگوں کے ٹیلی فون، میسیج اور پریشانیاں. اور اس وقت تو یقین مانے کہ مسجد میں بیٹھا ہوں، 10 ٹیلی فونوں میں 6-7 بچوں کے پرابلم ہیں لوگوں کی. پیسے کی پرابلم نہیں ہے، بچوں کی نافرمانیوں کی پرابلم ہے. پیسوں کو کوئی پرابلم نہیں، ہم نے تو الٹا کی گنتی گن رہے ہیں نا. ہم سب کیا یہ ہوتا، پیسے ہو تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. پیسے ہو کہ اللہ بربادی دکھاتا ہے کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ ان سب کا حل یہی ہے کہ ہم استغفار کریں اور اپنی صبح سے شام تک اپنی زندگی کو دیکھیں ذرا. اس میں کہیں نقص نکل آئے گا. کئی لوگوں کا مزاج تلخ، سخت اور ترش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گھروں کے پرابلم ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، بعض دفعہ کوئی پچھلے گناہ گلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ زیادتی، وہ تو پکی بات ہے، اولاد کی صورت میں ملتی ہی ملتی ہے. کسی کی عزت خراب کی، کسی کا مال کھایا، دبایا، ناجائز کیا، تو یہ جو مال ہے یہ حرام ہے، یہ نفع نہیں دے گا، یہ امن نہیں دے گا، یہ سکون نہیں دے گا. غلط فہمی ہے. زہر سے زندگیاں نہیں بنتی، موت آتی ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں. وہ بچوں کو نفع نہیں دے گا، سکون بھی نہیں دے گا، انہیں برکت بھی نہیں ہوگی. ہے تو کسی نہ کسی صورت میں تباہی کرے گا. اور اپنے ساتھ، جیسے کہ کنواں ہے نا، تو کنویں میں کتنا پانی ہوتا ہے، آپ 2 قطرے پیشاب کے اس میں گرا دیں، سارا کنواں ناپاک ہو گیا. اتنا بڑا کنواں ناپاک ہو گیا ہے. جب حرام مال حلال میں ملتے ہیں تو حلال کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں تو حلال کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو کتنی دفعہ اس بات پہ بھی غور کرے آدمی، اس بات پہ بیٹھ کے تنہائی میں غور کرے کہ میرے لین دین، میرے معاملات ٹھیک ہیں، شاید اسی کی سزا تو نہیں بھگت رہا ہوں. آپ یقین مانیں کہ ماں اور بیٹیوں کی عدالتوں میں کیس ہیں، بہنوں بھائیوں کی عدالتوں میں کیس ہیں، بھائیوں بھائیوں کے کیس ہیں، اور پیسے دے کے اندر کروا دیتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ جو چھوڑ کے گئے ہیں جائیداد وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، تو کیا ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ ہاں، آگ کے انگارے اپنی اولاد کے چھوڑ کے جائیں گے، اور آگ کے انگارے جب اولاد لے گی تو پھر وہ انگارے انگارے ہی ہیں. وہ دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں.
تو بھئی یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یار کتنے ایسے میں نے کیس دیکھے ہیں جائیداد کی تقسیم میں کہ والد صاحب غلط تقسیم کر کے چلے گئے, بیٹی کو نہیں دیا, بیٹوں کو دے دیا. اب باپ تو گیا نا جہنم میں غلط فیصلہ کر کے. اب جن بچوں کے پاس آیا ہے, جس کے پاس بھی بہن کا حصہ آیا ہے, اگر سارے نہیں دیتے وہ اپنے حصے سے واپس دے جو اس کے پاس حرام آیا ہوا ہے, ورنہ اپنے بچے کو حرام دے کے جائے گا اور اس کے بچے حرام کھائیں گے. توقع نہ کرے خیر کی, نہ اس کے لیے نہ اس کی اولاد کے لیے. اسی طرح کتنے اور ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. تو میری گزارش ہے یہ زندگیاں تب ٹھیک ہوں گی کہ ہماری, دیکھیں مغرب کی 3 رکعت ہے نا, تو 3 چیزیں سمجھ لیں. پہلی چیز عقائد ہیں, عقائد کے بغیر آدمی کی اعمال ہی نہیں ہوتے, قبولیت ہی نہیں ہے. دوسرے درجے میں اعمال آگے, اعمال سنت کے مطابق ہوں. اور تیسرے درجے میں معاملات آگے, معاملات جو ہے نا شریعت کے تابع ہوں, شریعت کے تابع ہوں. اپنے لین دین ترتیب کو علماء سے پوچھ کے کرنا چاہیے. میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں تو میری ایک عادت ہے, میں ذرا سوال جواب کر لیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کام ہی نمبر 2 چل رہا ہے جی. تو پھر وہاں ذکر کیا کرے گا, کھانا پینا ہی نمبر 2 ہے. اپنے اعمال کو بھی دیکھیں اور اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں. یہ 3 چیزیں ٹھیک کر لیں انشاءاللہ 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 اللہ رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں.